بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے خواجہ حیدر علی آتش کی اس دوسری غزل کو پڑھوں گا، اس کی ریڈنگ کروں گا۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اور میری طرح سے مہ و مہر بھی ہیں آوارہ، میری طرح سے مہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے۔ اور ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ اور اس کا مقطع ہے کہ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم اس غزل کے اندر جو مشکل الفاظ کا استعمال ہوا وہ دیکھیں گے۔ یہ آرزو تھی، آرزو کہتے ہیں خواہش کو، تجھے یعنی محبوب کو، گل پھول کو کہتے ہیں، روبرو کرنا، آمنے سامنے کرنا، یعنی ہماری یہ خواہش تھی کہ تجھے پھول کے آمنے سامنے کرتے، تجھے پھول کے سامنے لے جاتے، تم اور پھول آمنے سامنے ہوتے، ہم تجھے پھول کے سامنے لے جاتے۔ پھر کیا تھا؟ ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے، بےتاب کہتے ہیں بے چین ہونے کو، ہم بے چین ہو کر پھر گفتگو کرتے۔ دوسرے شعر میں دیکھیے گا کہ پیامبر، پیام یعنی پیغام، پیامبر قاصد ڈاکیا، پیغام لے کے جانے والا، پیامبر نہ میسر ہوا، میسر ہونا ملنا، اور خوب ہوا، بہت اچھا ہوا۔ اگر قاصد نہیں ملا، ڈاکیا نہیں ملا، پیغام لے جانے والا نہیں ملا تو بہت ہی اچھا ہوا۔ کیوں اچھا ہوا؟ کہ زبان غیر سے، کسی دوسرے کی زبان سے، زبان غیر کسی دوسرے کی زبان سے کیا شرح آرزو کرتے۔ شرح آرزو خواہش کو کھول کھول کر بیان کرنا، خواہش کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ اور تیسرا شعر، میری طرح سے، میرے طرح، جیسا میں ہوں ویسے ہی، ماہ کہتے ہیں چاند کو اور مہر کہتے ہیں سورج کو، حبیب کسی حبیب کی، حبیب کہتے ہیں دوست کو، جستجو کرنا، تلاش کرنا، گریباں کو چاک چاک کرنا، چاک چاک کرنا، پھاڑ دینا، رفو گر، رفو کرنے والے یعنی مرمت کرنے والے، کپڑے کو مرمت کرنے والے، کہیں سے کپڑا اگر پھٹ جائے تو رفو گر انتہائی مہارت کے ساتھ اسی طرح کا دھاگا استعمال کر کے اس کپڑے کو مرمت کرتے ہیں، اور اس طرح مرمت کرتے ہیں کہ وہ پھر پھٹا ہوا نہیں لگتا۔ رفو گر مرمت کرنے والے، رفو کرنا، مرمت کرنا۔ اور نہ پوچھ، اس میں صنعت مبالغہ کا استعمال ہوا، نہ پوچھ، نہ قابل بیان بات ہے، نہ پوچھو تم۔ عالم کہتے ہیں کیفیت کو،
عالم برگشتہ تالی، برگشتہ کہتے ہیں ناراض کو، برے کو، تالی کہتے ہیں نصیب کو، قسمت کو، برگشتہ تالی بد نصیبی، اور بارش کو۔ اس طرح ہم نے مشکل الفاظ دیکھے۔ اب ہم ان اشعار کی مختصراً تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہماری یہ خواہش تھی کہ تجھے پھول کے سامنے لے جاتے، اور پھر ہم اور بلبل دونوں بے چین ہو کر گفتگو کرتے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر پورے طور پر مجازی انداز میں لکھا گیا ہے، اور ایک شاعر اپنے محبوب کی حسن و خوبصورتی کو پھول سے بڑھ کر بیان کر رہا ہے، کیونکہ پھول اپنی خوبصورتی اور نزاکت میں بے مثل و بے مثال ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں شاعر نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ شاعر کے خیال میں ہر کوئی اپنے محبوب کے حسن و جمال کا قصیدہ خواں ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر اپنے محبوب کا قصیدہ خواں ہے، جبکہ بلبل پھول کے حسن کا قصیدہ خواں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر شاعر نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم اے محبوب تجھے چمن میں لے جاتے، باغ میں جا کر تجھے پھول کے سامنے کرتے، اور پھر اس بلبل کو بتاتے کہ اے بلبل، تو اپنے محبوب کے قصیدے بیان کرتا ہے، تو سمجھتی ہے کہ پھول بڑا حسین ہے، لیکن آج دیکھ تجھے پتہ چلے کہ تیرا محبوب پھول زیادہ حسین ہے یا میرا محبوب حسین ہے۔ میر تقی میر نے اس کو ایک نئے انداز سے کچھ یوں بیان کیا کہ چمن میں گل نے جو کل دعویٰ جمال کیا، چمن میں گل نے جو کل دعویٰ جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا۔ تو لہٰذا شاعر چونکہ اپنے محبوب کا قصیدہ خواں ہے، اپنے محبوب کے تذکرے بیان کرتا ہے، اس کے خیال میں محبوب جو ہے وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ بلبل کا محبوب پھول جو ہے اس کے سامنے ہیچ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگرچہ پھول کے اندر بھی عاشقانہ صفات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو خوبصورتی اور نزاکت شاعر کے محبوب کے اندر ہے، اس کے خیال میں یہ خوبصورتی اور نازک انداز کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے، اور وہ اپنے محبوب کو کائنات کا سب سے حسین ترین پیکر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تیرے جمال کی رنگینیاں ارے توبہ، تیرے جمال کی رنگینیاں ارے توبہ، بہار دیکھ کے تیرا شباب جلتی ہے۔ شاعر کے خیال میں صرف ایک پھول ہی نہیں بلکہ ساری بہار کی خوبصورتی ایک طرف، جبکہ میرے محبوب کی خوبصورتی ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہے،
تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ در حقیقت شاعر کو اپنا محبوب کائنات میں سب سے حسین نظر آتا ہے، اگرچہ کائنات میں اور بھی پیکر حسین سے حسین تر ہیں، لیکن شاعر کو اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی حسین نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح ایک شعر کی تشریح کسی حد تک ہم نے مختصر انداز میں مکمل کی۔ دوسرا شعر ہے کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو یہاں بھی شاعر نے اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر ایک عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے، اپنے محبوب کو حال دل بیان کرے، لیکن اردو غزل کی روایت کے مطابق ایسا ہوتا نہیں ہے۔ محبوب جو ہے وہ انتہائی پردہ دار ہے، وہ جفاکار بھی کہیں کہیں بن جاتا ہے، وہ کہیں کہیں ستم گھر بھی نظر آتا ہے، اور ایک عاشق زار جو ہے وہ ہمیشہ محبوب سے ملنے کا خواہاں رہتا ہے، لیکن محبوب اس سے ملتا نہیں ہے۔ تو پھر اپنے حال دل کو بیان کرنے کے لیے پھر وہ عاشق کسی نہ کسی قاصد کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ اپنی دلی جذبات و احساسات کو اپنے محبوب پر واضح کر سکے۔ تو جب وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے دلی کیفیات کو کسی تیسرے کی زبانی بیان کرے تو پھر خود ہی سوچتا ہے کہ اس میں رسوائی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات کہ کوئی کسی کی بات کو انہی جذبات و احساسات میں بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا جب الفاظ بدل جائیں تو معنی و مفہوم بدل جاتا ہے۔ لہٰذا شاعر سمجھتا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ اسے کوئی قاصد نہیں ملا، کیونکہ اس عمل سے اس کی عزت بھی خراب ہو سکتی تھی، اور پھر ایک قاصد اس کے جذبات کو اس طرح کبھی بیان کر نہیں سکتا تھا جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے سامنے اپنی دل کی کیفیات کو بیان کر سکتا ہے۔ تو خود ہی پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی قاصد نہیں ملا تو کیا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ ہم کسی دوسرے کی زبان سے اپنی خواہشات کو کیسے بیان کر سکتے ہیں، کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ اور غالب نے اس کو ایک نئے انداز میں بیان کیا کہ حضرت غالب کہتے ہیں کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، مجھ کو پتہ ہے وہ کیا لکھیں گے جواب میں۔ لیکن یہاں آتش نے غالب سے منفرد مضمون باندھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے قاصد نہیں ملا تو یہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ میں اپنے جذبات و احساسات کو جس انداز سے اپنے محبوب کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کوئی قاصد ایسا کر نہیں سکتا۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی میں، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی میں۔ تو اس طرح
مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اس چیز پر خوش ہے کہ اسے کوئی قاصد نہیں ملا، لہٰذا یہ قاصد کا نہ ملنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح وہ رسوائی سے بھی بچ گیا اور کسی دوسرے کی زبان سے اپنا حال دل بیان نہ کر سکنا جو مؤثر انداز میں بیان نہیں ہو سکتا تھا، ان دونوں چیزوں سے شاعر بچ گیا ہے۔ لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں قاصد نہیں ملا تو یہ بہت اچھا عمل ہوا۔ اس طرح جی یہ تیسرا شعر کہ میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح میں محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں اور لوگ مجھے آوارہ کہتے ہیں، شاید میری طرح یہ چاند اور سورج بھی کسی محبوب کی تلاش میں ہی ہیں، کیونکہ یہ بھی میری طرح ہمہ وقت محو سفر رہتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بھی کسی اپنے محبوب کی تلاش میں ہیں، جس طرح میں آوارہ ہوں اسی طرح یہ بھی شاید آوارگی کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام اور پھر رات سے لے کر صبح تک یہ اپنا سفر مکمل کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے اندر اس شعر کے اندر جو انداز شاعر نے اختیار کیا ہے وہ بہت ہی جدید ہے۔ اردو شاعری کے اندر اس طرح کے اشعار بہت کم پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ایک قانون قدرت ہے کہ سورج اپنے وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہے اور سارا دن سفر کرتا ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ پھر ایک چاند اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ رات کو ہمیں نظر آتا ہے اور پھر اپنا سفر مکمل کرتا ہوا صبح کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ اجرام فلکی اپنے مدار کے اندر اپنا اپنا سفر مکمل کرتے ہیں، لیکن شاعر نے ایک یونیک انداز اختیار کیا ہے کہ شاعر نے ان آسمان کے دو عظیم اجرام فلکی کو محبوب کا متلاشی قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین شریف کے اندر ان کی گردش کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج سب مقرر شدہ مدار میں گردش کرتے ہیں، لیکن شاعر نے اس شعر کے اندر حسن تعلیل کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں اظہار کیا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ سورج چاند محبوب کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، محبوب ان کی تلاش کا محور ہے، لہٰذا یہ اپنے جذبات کا اظہار آوارگی کی صورت میں کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ یہ بے جواز نہیں مہر و ماہ کی گردش، یہ بے جواز نہیں مہر و ماہ کی گردش، کسی کی چاہ انہیں در بدر پھراتی ہے، کسی کی چاہ انہیں در بدر پھراتی ہے، اور رہتے ہیں سدا چاند بھی سورج کی بھی سفر میں، رہتے ہیں سدا چاند بھی سورج بھی سفر میں، شاید کسی محبوب کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس میں دراصل شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی تلاش میں عاشق مارا مارا پھرتا ہے، اسی طرح یہ سورج اور چاند بھی شاید
اپنے محبوب کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر ہم اس شعر کو داخلی اعتبار سے دیکھیں تو اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صوفیاء کے نزدیک ایک نظریہ وحدت الوجود ہے، اور وحدت الوجود کے حساب سے یہ شیخ محی الدین ابن عربی نے نظریہ پیش کیا تھا، جس کے نزدیک کائنات جزو ہے اور خدا کل ہے، اور جزو اپنے کل سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ خدا کل ہے، یہ نظریہ وحدت الوجود ہے کہ خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے، اور ہمیشہ کل سے ملنے کے لیے جزو بے چین رہتا ہے، کیونکہ یہ دو عظیم اجرام فلکی سورج اور چاند یہ جزو ہیں اور خدا کی ذات کل ہے، اس لیے یہ جزو اپنے کل سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ گردش جو کرتے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر، یہ جو گردش کر رہے ہیں یہ اپنے کل سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ خدا کی ذات کے عاشق جو ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، وہ اپنے محبوب کی تلاش میں، محبوب یعنی خدا کی ذات کو پانے کے لیے ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے لیے کسی عاشق کی موت خدا سے دیدار کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا شاعر نے جو اگر ہم اس کو داخلی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دو عظیم اجرام فلکی خدا کی ذات کو پانے کے لیے بےتاب ہیں، اس لیے محو سفر رہتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں اس عشاق کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اپنے محبوب کی تلاش میں ہیں۔ تو اس طرح یہ شعر کثیر الجہتی ہو گیا۔ سورج اور چاند کا محو سفر رہنا اپنے محبوب کی تلاش ہے، اور چونکہ میں بھی ہمہ وقت اپنے محبوب کو پانے کے لیے مارا مارا پھرتا ہوں، لہٰذا شاعر نے یہ نیا انداز اختیار کر کے سورج اور چاند کی گردش جو اپنے اپنے مدار میں ہے، اس کو ایک نئے انداز میں، عشقی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چوتھا شعر کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، کیونکہ جب ایک عاشق پر جنون سوار ہوتا ہے، عشق جنون کی حدوں کو پہنچتا ہے، تو پھر وہ اپنے گریبان کو چاک چاک کر لیتا ہے، اب وفور جذبات میں جو اس کے قریب ترین چیز اس کا گریبان ہے اسے چاک کر لیتا ہے، اور پھر اس کے چاہنے والے اس کے گریبان کو رفو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، ساری عمر یہ سلسلہ چلتا ہے کہ عاشق کا جنون ختم نہیں ہوتا، اس کی دیوانگی ختم نہیں ہوتی، اور اس کے چاہنے والے اس کے گریبان کو ہمیشہ رفو کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے یہ جو شعر یہاں بیان کیا ہے، اس طرح کے کئی اشعار ہمیں اردو شاعری میں غزلیات کے اندر اکثر ملتے ہیں، لہٰذا شاعر نے ایک
عاشق صادق کی بات کی ہے کہ جب ایک عاشق محبوب کے نہ ملنے سے اپنے جنون کی حدوں کو پہنچتا ہے تو اس پر دیوانگی طاری ہوتی ہے اور پھر وہ جنگلوں صحراؤں کا رخ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو دیوانہ اور پاگل سمجھ کر بچے اس پر پتھر بھی برساتے ہیں، اور جب اس کی حالت غیر ہوتی ہے تو اس کے چاہنے والے اس کو قید کر دیتے ہیں۔ جب قید کر دیا جاتا ہے تو چونکہ جنون عروج پر ہوتا ہے، لہٰذا اپنے اس جنون کے اظہار کے لیے تو پھر اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے۔ جنون میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر، گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر۔ اس کو قید کرنے سے مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دیوانگی کم ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سب سے قریب ترین جو چیز اسے ملتی ہے اس کو گریبان ہے، لہٰذا اپنے گریبان کو وہ پھاڑ لیتا ہے۔ اس کے ویل وشر، اس کے چاہنے والے اس کی اس حالت کو دیکھ نہیں پاتے، تو پھر اس کا گریبان مرمت کرتے ہیں، اور جیسے ہی پھر اس پر دیوانگی طاری ہوتی ہے، پھر اپنے گریبان کو، اسی مرمت شدہ گریبان کو پھر چاک چاک کرتا ہے۔ غالب نے اس مضمون کو اس انداز میں بیان کیا کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ بدقسمتی تو اس کپڑے کی ہے جس کپڑے سے ایک عاشق کا گریبان بنتا ہے، نہ اس کا جنون ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا گریبان جو ہے وہ پھٹنے سے بچتا ہے۔ لہٰذا شاعر کا یہ رویہ دوسروں کے لیے پاگل پن ہے، لیکن جس انسان کے اندر عشق کی چنگاری ہوا پکڑ لیتی ہے، پھر وہ اپنی ذات سے بیگانہ ہو جایا کرتا ہے، اور یہ اس کا وتیرہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنی دیوانگی کا اظہار اپنے گریبان کو پھاڑ کر کرتا ہے۔ اب کے جنون میں فاصلہ، کیونکہ جیسے ہی پھر اس پر دیوانگی طاری ہوگی تو پھر اپنے آپ کو زخمی کرے گا، تو یہ گریبان سے آگے بھی سلسلہ چل سکتا ہے۔ اب کے جنون میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنون میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ تو اس غزل کا جی آخری شعر مقطع جو ہے کچھ یوں ہے کہ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالع آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ اے آتش، ہماری خرابی قسمت کا حال مت پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ ہم تو وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ اگر ہم بارش کی خواہش کریں تو آسمان سے بارش نہیں بلکہ آگ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ شاعر نے اس شعر کے اندر بد نصیبی کا مضمون باندھا ہے، اور شاعر اس شعر کے اندر مایوسی کی حدوں کو پہنچ گیا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن شاعر نے اس کے اندر مایوسی کا مضمون باندھا ہے۔ یہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری میں
یہ بھی ایک منفرد قسم کا شعر ہے، کیونکہ یہ پر امید لہجوں کے شاعر ہیں، لیکن اس مقطع کے اندر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب تھی، ہمارا مقدر ہی الٹا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں تقدیر ہمیشہ اس سے برعکس چلتی ہے۔ اگر ہم سکون طلب کریں تو بے سکونی، ہم آرام طلب کریں تو تھکاوٹ، لہٰذا ہم اگر محبوب سے ملاقات چاہیں تو اس سے جدائی ہمارا مقدر ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، لحد کھودی گئی میری تو پتھریلی زمین نکلی۔ آتش کہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات و واقعات سے، معاملات سے اس حد تک بے چین ہو گئے ہیں، اس حد تک مایوس ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں ان کے سلجھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا، لہٰذا ناکامی اور نامرادی میرا مقدر ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے اس معاملے میں انتہائی بے بس ہو گئے ہیں، نہ محبوب ملا، نہ زندگی میں سکون ملا، لہٰذا الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس دیوانہ دل نے دل کا کام تمام کیا۔ لہٰذا ہماری بد نصیبی کا کیا پوچھتے ہو؟ ہم جو بھی رب سے طلب کرتے ہیں، ہماری قسمت ہمارے مانگنے سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اگر ہم رب سے بارش مانگتے ہیں تو آگ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ دوسری غزل بھی مکمل ہوئی، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔